ہم نے جب یہ کورس ڈیزائن کیا تو ہم نے آپ سب کو ذہن میں رکھا کہ آپ لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے، مختلف ایج گروپ سے اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور یہ کورس آپ سب کے لیے ہے، لیکن اس کو سب کے لیے آسان بنانا بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کورس کو تقریباً 30 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جو کہ سلولی انٹروڈکشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے سے ایڈوانس پہ جاتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر سیکشن کے اینڈ میں ایک ایسا اسکل مل جائے جو آپ کو آگے کنیکٹ کرے اور پیچھے والی بات بھی کلیئر کرتا جائے۔ سو اس کورس کو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک گریجولی گرو کریں، شروع سے سٹارٹ کریں، اور کرتے کرتے اینڈ تک اس کو لے کے جائیں، تاکہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ جائے کہ کون سی چیز کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے اور کون سی چیز کیسے ایڈوانس ہوتی ہے۔ سو یہ کچھ لے آؤٹ ہے ان 30 سیکشنز کا۔ ان 30 سیکشنز کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ ٹاپکس ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوگل کیا ہے، گوگل کے کمپیٹرز کون ہیں، گوگل کیسے کام کرتا ہے، سرچ انجن کیسے بنا، اس کی ہسٹری بھی ہوگی، اور کون کون سے سرچ انجنز ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم شروع کے ٹاپک سے نکل کے بعد میں ہم ان ٹاپکس پہ آ جائیں گے جن میں ایکچولی ایس ای او کیسے کرنی ہے، اور اس ایس ای او کو کرنے کے بعد کیسے اس کو مارکیٹ آپ کر سکتے ہیں، کیسے اس سے پیسے بنا سکتے ہیں، کیسے اس کو اپنے بزنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو جابز میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کے اندر کور کریں، تاکہ آپ کو اس کورس کے بعد فوراً سے جاب مل جائے، یا فوراً سے آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں، اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کو فوراً سے اپنے اسکل میں ایڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ کورس ایکشن ریڈی ہے، جاب ریڈی ہے۔ یہ آپ کو وہ سب چیزیں دے گا جو آپ کو ایک جاب پہ کرنے کے لیے، یا آپ کو اپنی ویب سائٹ چلانے کے لیے، یا آپ کو ایک بزنس چلانے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے، اور ڈیجیٹل میں سرچ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اگر آپ سرچ کو مس کریں گے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اوور آل آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتا دیتا ہوں کہ اس کورس میں جو پروگریشن ہے، جو چیز جس طرح سے وہ گرو کرے گی، وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو گرو کر کے لے کے جائیں گے۔ بہت سارے پریکٹیکل اسائنمنٹس ہم نے رکھی ہیں آپ کے لیے، جس میں تقریباً پورے کورس میں 70 to 80% ہم پریکٹیکل کریں گے، اور جہاں وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا وہاں پر آپ خود بھی پریکٹیکل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم بتائیں گے آپ اس کو جا کے گوگل میں ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر نوٹس بنا سکتے ہیں، اور بعد میں آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ چونکہ یہ ہینڈز آن کورس ہے، اس میں پریکٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے، ہم بھی کر کے دیں گے آپ کو، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پریکٹیکل کو کریں، تاکہ آپ کو وہ ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے کہ جو ہم نے بتایا وہ کیسے ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہوگا۔ جیسے ہی آپ اس کو کرنا شروع کریں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب پرابلمس آئیں گی، وہ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے ہی ہم اس کو کلیئر کر دیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوئی تو آپ بھی اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ لیکچرز میں کوئز بھی رکھے ہیں، اور کچھ ہمارے کورس کے بھی کوئز ہیں جس کو پاس کرنا ضروری ہے، لیکن وہ کوئز آپ کو جو ٹاپک لیول پہ کوئز ہوں گے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے پریپیئر کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، اور اگر آئی تو کتنی آئی۔ سو آپ اس کو ساتھ ساتھ جج کر لیں گے کہ کتنی آپ کو ہیلپ مل رہی ہے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نے اس کو کہاں پر امپروو کرنا ہے۔ پھر اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو 2 کم از کم لائف کے اسٹڈیز کر کے دیں، جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ایکچوئل میں جب پریکٹس کرنی ہے اس کو تو کیسے زیرو سے لے کر سٹارٹ کرنا ہے، اور کہاں تک اس کو لے کے جانا ہے، اور کیسے کلائنٹ کو یہ پیش کرنا ہے۔ ہمارے اس کورس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ کرنا ہے، بلکہ کلائنٹ کو بھی کیسے پریزنٹ کرنا ہے۔ سو اگر آپ کو اسکل آ بھی جائے اور اگر آپ کو پریزنٹ کرنا نہ آیا تو اس کورس کا فائدہ نہیں ہے، اور آپ کے اسکل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو اس اسکل کا تب فائدہ ہے جب آپ اس کو سیکھ بھی جائیں اور اس کو بیچنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ جب آپ اس کو بیچنے کے قابل ہو جائیں گے تب آپ کو ارننگ سٹارٹ ہوگی، تب آپ کا بزنس سٹارٹ ہوگا، اور فار ایگزامپل اگر آپ جاب نہیں کرتے ہیں تو آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی لیول تک ہم لے کر جائیں گے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کو اگر ایکچولی کرنا ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایس ای او کون کر سکتا ہے، اور ایس ای او چونکہ ٹیکنیکل ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس یا تو آئی ٹی کی ڈگری نہیں ہے، یا ان کو آئی ٹی کا پتہ نہیں ہے، یا وہ کبھی کر نہیں سکیں گے۔ سو اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کورس کس کس کے لیے ہے، اور آپ کو کیا چاہیے اس کورس کو کرنے کے لیے اور کیا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ چاہیے بھی تو وہ کیسے آپ کو ہیلپ کرے گا۔
تو پہلی بات تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کورس سب کے لیے ہے. سب سے مراد سب سے مطلب یہ کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا یا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ کو فرسٹ ٹائم گوگل کا پتہ چلا ہے, آپ کو فرسٹ ٹائم سرچ انجن کا پتہ چلا ہے, آپ پھر بھی یہ کورس کر سکتے ہیں. اس کورس کو ہم نے ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کرے گا اور وہ اس کو سیکھ سکے گا. میری نظر میں 4 چیزیں آپ کو چاہیے اس کورس کو کرنے کے لیے, اور وہ بہت ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے پیشن. آپ کو لگن ہونی چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے. اگر آپ کو لگن نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں سیکھ سکیں گے. دوسری چیز آپ کو چاہیے کمٹمنٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو بس یہ ہو جائے گا. اس کو سیکھتے رہنا بھی اصل میں کامیابی ہے, اور اگر آپ اس کو سیکھتے رہیں گے تو آپ مزید لرن کرتے رہیں گے اور آپ کا نالج فریش ہوتا رہے گا. جیسے جیسے آپ اس کو گرو کریں گے ویسے ویسے آپ اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرتے چلے جائیں گے. تو یہ دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو اس کو پوری طرح سے کریں اور کمٹمنٹ کے ساتھ کریں, ساری اسائنمنٹ سب چیزیں پوری کریں تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سے سمجھ آ جائے. تیسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیوریاسٹی بہت ضروری ہے. آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ نئی چیزیں سیکھ سکیں. آپ کو خود یہ سوال آنے چاہیے کہ یہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے, اگر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا. جب آپ یہ جاننا شروع کر دیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں خود سے سیکھنا شروع کر دیں گے, اور یہ کیوریاسٹی ہی انسان کو آج تک یہاں پر لے کے آ چکی ہے. چوتھی چیز ہے ابیلٹی ٹو لرن اینڈ ان لرن. سو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کچھ چیزیں بھول جانے میں بھی. اکثر لوگ پرانی باتیں نہیں بھلا پاتے اور نئی باتیں نہیں سیکھ پاتے. یہ لرنیبلٹی کا ایک سکل ہے جس کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرنی پڑتی ہیں اور بہت ساری چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ویلڈ ہوں لیکن اگلے کچھ سالوں میں وہ آبسلیٹ ہو جائیں. جب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں, جب انفارمیشن بیکار ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا مناسب ہے, اور جو نئی چیزیں آ چکی ہیں, نئے ماحول آ چکا ہے, اس کے مطابق خود کو ڈھالنا بہت ضروری ہوتا ہے. سو ان لرن کرنا مطلب جو چیز سیکھی ہوئی ہے اس کو بھول جانا اور دوبارہ سے نئی چیز سیکھنا, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جو آپ کو چاہیے ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے کچھ چیزیں پہلے سے سیکھ رکھی ہیں, اگر آپ کو ایک امیج کریٹ ہوا ہے آپ کے ذہن میں کہ گوگل کیسے کام کرتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آپ کو ویسا ہی ملے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں آپ کے بلیف کے اگینسٹ جائیں, آپ کے مخالف جائیں ان خیالات کے جو آپ کو لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ خود کو اوپن رکھنا ہے نئی چیزوں کے لیے, تاکہ آپ گنجائش رکھیں گے ان چیزوں کی جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو, اور جو شاید آپ نے کبھی کسی اور طرح سے سنی ہو لیکن اب آپ کو کسی اور طرح سے پتہ چل رہی ہوں. ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ جو سکلز میں آپ بتانے لگا ہوں اگر یہ ہیں تو آپ ایک اچھے ایس ای او یا ایک اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتے ہیں. جن میں سب سے امپورٹنٹ بات تو انٹرنیٹ کا نالج ہے. اگر آپ کو انٹرنیٹ نہیں آتا تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر انٹرنیٹ آتا ہے تو آپ کو باتیں زیادہ جلدی سمجھ آئیں گی اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئیں گی. اسی طرح سے انٹرنیٹ کے ساتھ ویب سائٹس ہیں. اگر آپ کو ویب سائٹس کا پتہ ہے کہ کیسے چلتی ہیں اور کیسے چلائی جاتی ہیں, کیسے بنتی ہیں, تو آپ کے لیے یہ کورس بڑا مفید رہے گا, کیونکہ آپ کو ویب سائٹ کا ایک پتہ ہوگا اور اس کو آپٹیمائز کرنے کا بھی پتہ چل جائے گا. اگین اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ سرچ انجن کیسے چلتا ہے تو بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرچ انجن کیسے چلتے ہیں اور اس کے آپٹیمائز کیسے کرنا ہے, تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اس کورس کو سمجھنے میں, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. اسی طرح سے HTML اور CSS. HTML وہ لینگویج ہے جو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے نام سے جانی جاتی ہے, اور اس HTML لینگویج کے تحت ہی پورا انٹرنیٹ چلتا ہے. جتنی بھی ویب سائٹ آپ کو نظر آتی ہیں اس کے پیچھے ایک زبان ہے اس انٹرنیٹ کی جس کے اوپر ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں, اور وہ ویب سائٹس کیا کرتی ہیں کہ آپ کو وہ جب نظر آتی ہیں تو پیچھے اصل میں ان کی ایک کوڈنگ جو ہوئی ہوتی ہے وہ HTML زبان میں ہوئی ہوتی ہے. وہ زبان ڈیولپرز کو سکھائی جاتی ہے, ان کو آتی ہے, اور ڈیولپرز پھر جب آپ کا ڈیزائن جو بھی ویب سائٹ آپ بنوانا چاہتے ہیں اس کو کوڈ کرتے ہیں, اس کو وہ HTML میں ڈال کے اس میں آپ کو ویب سائٹ بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے CSS کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس کا نام ہے. CSS جو ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں اس کو ہینڈل کرتی ہے. تو HTML آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ پیج کا اسٹرکچر کیسے ہوگا, لیکن HTML آپ کو یہ جو ڈیزائن نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ ڈیزائن CSS میں کنٹرول ہوتا ہے. تو ڈیزائن کے اندر کہ فار ایگزامپل آپ کی ہیڈنگ ہے تو کتنی بڑی ہوگی, آپ نے فونٹ کون سا یوز کرنا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہوگا, ٹیکسٹ کا کلر کیا ہوگا, کون سا ٹیکسٹ بڑا ہوگا کون سا چھوٹا ہوگا, کہاں پر چیزیں گھوم رہی ہیں کہاں پر نہیں گھوم رہی, یہ ساری چیزیں
کہیں نہ کہیں سے CSS سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ڈیزائن کو بہتر کرتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں یہ اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو ابھی سیکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر یہ پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر مارکیٹنگ پتہ ہے, اگر آپ نے ڈگری کی ہے مارکیٹنگ کے اندر یا بزنس کے اندر, تو وہ سکلز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے. وہ سکلز آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ, جو آپ کو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کا آئیڈیا تھا وہ ڈیجیٹل پہ کیسے کرنی ہے, تو پھر آپ اس کو مس نہ کریں, کیونکہ وہ مارکیٹنگ اور جو دوسری آپ کی بزنس کی سکلز ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل بزنس کے سکلز کے ساتھ مل کر آپ ایک اچھی اپنی بزنس چلا سکتے ہیں, اپنے اسکل کو انہینس کر سکتے ہیں اور اس کو گرو کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ یہ کورس ہے کس کے لیے. سو فار ایگزامپل, اگر آپ ایک فری لانسر ہیں اور آپ نے آلریڈی کہیں جابس کر رہے ہیں یا آپ فری لانسر بننا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بڑا آئیڈیل کورس ہے, کیونکہ اس کورس کے بعد آپ گھر بیٹھ کے اپنی مرضی سے اپنے کلائنٹ ڈھونڈ کر کام کر سکتے ہیں اپنے وقت کے مطابق اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق. سو یہ کورس آپ کے لیے پورا جاب ریڈی کورس ہے. اس کے فوراً بعد یا اس کے درمیان میں ہی بیچ میں کہیں آپ اپنی ساتھ پروفیشنل لائف بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا ہے. لیکن اگر آپ آلریڈی ایک پروفیشنل ہیں اور ایک جاب کر رہے ہیں, تو آیا آپ نے جاب میں اپنی گروتھ کرنی ہے یا آپ نے جاب سوئچ کرنی ہے, تو بھی یہ کورس آپ کے لیے ریلیونٹ ہے, کیونکہ یہ ایک نیا اسکل ہے اور یہ آپ کی ایگزسٹنگ جاب میں بھی آپ کو نئی صلاحیت بخشتا ہے, اور آپ کو یہ اگر آپ کو اسکل نہیں ہے تو آپ نئی جاب میں جانے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ کو اپنا بزنس گرو کرنا ہے تو بھی آپ کے لیے کورس مفید ہے, کیونکہ ڈیجیٹل پہ بزنس گرو ہو رہے ہیں اور آپ کے کمپیٹیٹر سارے ڈیجیٹل پہ جا چکے ہیں. جیسے جیسے آپ ڈیجیٹل پہ جانا چاہیں گے آپ کو مارکیٹنگ بھی ڈیجیٹل کی سیکھنی پڑے گی. اور اگین جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سرچ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اگر آپ سرچ سیکھ جائیں گے اور سرچ پہ آپٹیمائزیشن سیکھ جائیں گے تو آپ اپنا بزنس سرچ کے تھرو گرو کر سکیں گے. اگر آپ گھریلو خاتون ہیں, ہاؤس وائف ہیں, اگر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی کسی بھی وجہ سے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور گھر بیٹھ کے کچھ کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, تو آپ اس کورس کو تو لازمی کریں, کیونکہ اس کے بعد آپ کو لوکیشن باؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کہیں آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کے اپنا رزق کما سکتی ہیں, آپ اس کو گرو کر سکتی ہیں اور اپنا گھر چلا سکتی ہیں. سو ان لوگوں کے لیے خصوصاً یہ کورس بڑا مفید ہے جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے یا جو روٹین کے مطابق میں بھی پڑھ رہے ہیں یا جاب ایک ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ اس جاب کے تحت, اس اسکل کے تحت وہ جابس کر سکتے ہیں آن لائن, اور مارکیٹ میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, اور یہ بڑا آسانی سے آپ اس کو سیکھ کر اس پہ اپنی ایک نئی انکم سٹریم, ایک نئے روزگار کا موقع ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں. اگر آپ کسی کمپنی میں بڑے مینیجر ہیں یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے SEO خود نہیں کرنی اور آپ نے اپنی ٹیم سے کروانی ہے, تو بھی آپ کے لیے کورس بہت ضروری ہے. اگر آپ نے SEO خود نہیں بھی کرنی, لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ SEO ہوتی کیسے ہے اور کروانی کیسے ہے, تو جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ کروا بھی نہیں سکیں گے. تو اگر آپ نے اس کو کروانا ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ SEO ہوتی کیسے ہے. تو چاہے اس کو آپ خود نہ بھی کریں, آپ کروانے کے قابل ہو سکیں گے اگر آپ اس کورس کو کر لیں گے. سو آپ کو لوگ چیٹ نہیں کر سکیں گے, آپ کو لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. سو یہ کورس ان لوگوں کے لیے بھی بڑا مفید ہے جو ٹیمیں چلاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم گرو کرے, تو اپنی ٹیم کے ساتھ بھی یہ کورس کر سکتے ہیں اور وہ اکیلے بھی کورس کر کے اپنی ٹیمز کو رکھ سکتے ہیں. اور اکثر لوگ تو اس کورس کے بعد ہائرنگ شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کورس کی افادیت کیا ہے اور اس اسکل کی افادیت کیا ہے, SEO کیسے کام کرتی ہے اور ان کو کیوں SEO کی ضرورت ہے. تو وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں نئے لوگوں کو رکھتے ہیں, ان سے کام کرواتے ہیں اور اپنے بزنس کو گرو کرتے ہیں. سو اگر آپ جابس ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو ابھی آپ نے فوراً گریجویٹ کیا ہے یا آپ کافی عرصے سے جاب ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو جاب نہیں مل رہی اپنی ڈگری میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شاید ڈگری غلط تھی یا آپ کی ڈگری میں ڈیمانڈ نہیں رہی ہے, تو بھی آپ کے لیے کورس بڑا مفید ہے, کیونکہ فریش گریجویٹس بھی جو اس کورس کو کرنے کے ساتھ فوراً اپنی ایک پاکٹ انکم اگر آپ چاہیں تو وہ بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ اس کو فل ٹائم ایز اے کیریئر لینا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں,
اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو باقی جگہوں پہ جاب نہیں مل رہی وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں آرام سے، کیونکہ اس فیلڈ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو اس کورس میں آپ کو میں ہیلپ کروں گا کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں، ایک اچھا روزگار کما سکتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ بجائے اس کے کہ جاب ڈھونڈیں، آپ آن لائن پروجیکٹس ڈھونڈیں، اور آن لائن پروجیکٹس ڈھونڈنے کے بعد آپ اس کو لازمی کریں. تو گویا یہ کورس ان سب کے لیے ہے جو اپنا روزگار بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا روزگار نئی جگہوں سے کمانا چاہتے ہیں، اور اپنے بزنس کو یا اپنی ٹیم کو بہتر کر کے گوگل پہ زیادہ ویزیبلٹی یا زیادہ ٹریفک لینا چاہتے ہیں. اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا کیا کریں گے، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ہم اس میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم اس میں کیا شاید نہیں پڑھیں گے. سب سے پہلی بات کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ گوگل کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. گوگل کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ گوگل جب تک ہم نہیں سمجھیں گے گوگل پہ ہم رینک نہیں کر سکیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم گوگل جو کہ اس وقت سب سے بڑا سرچ انجن ہے مارکیٹ میں، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ جو لوگ اس پہ جا کے سرچ کریں اور وہ اگر آپ کی پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ کے اگینسٹ آپ کو مل جانا چاہیے. پھر ہم یہ بات کریں گے کہ سرچ کام کیسے کرتی ہے اور گوگل کیسے گرو کرتا ہے اور کیسے اپنے انجن کو بناتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے HTML اور ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں. اگر آپ کو HTML ویب سائٹس کا آئیڈیا نہیں ہے تو اس کورس میں ہم تھوڑا بہت اتنا ضرور ڈسکس کریں گے کہ آپ کو HTML اور ویب سائٹس کا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ SEO کہاں پر HTML اور ویب سائٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور کیسے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر ہم پراپرلی کورس کے بارے میں بات کریں گے کہ SEO ایکچولی ہوتی کیا ہے اور اس میں کیا کیا مراحل موجود ہیں، کس کس طرح سے ہم گرو کریں گے، ایک سٹیپ سے ہم 10 سٹیپ پہ کیسے جائیں گے، اور ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے گوگل پہ رینک کرنا ہے. ان سب چیزوں کو ہم نے ایک اسٹریٹجی کے تحت مختلف سیکشن میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس میں آن پیج، آف پیج اور ٹیکنیکل SEO ہیں، جس میں آپ کو یہ اسکل سیکھتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو بیسک سے سٹارٹ ہوں گے اور ایڈوانس لیول تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور کیسے کرنی ہوتی ہیں. ایک چیز امپورٹنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کورس میں آپ کو اکیلے کام نہیں کرنا ہوتا. آپ کو بیسیکلی اگر کچھ چیزیں ٹیکنیکل زیادہ لگتی ہیں وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی نے کرنی ہے. جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کو اگر یہ ٹیکنیکل لگتا ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل نہیں سیکھ سکتے کیونکہ بعد IT کی ڈگری نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز آپ خود نہیں کر سکتے. آپ کو اکثر چیزیں لوگوں سے کروانی ہوتی ہیں. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی چیزیں آپ نے خود کرنی ہیں اور کون سی چیزیں آپ نے لوگوں سے کروانی ہیں، تب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کہاں پر ڈیزائنر کا رول انوالوڈ ہے، کہاں پر ڈیولپر کا رول انوالوڈ ہے، اور کہاں پر آپ اس کو ایسے مکس کر کے اپنی کمپنی گرو کر سکتے ہیں. اس بات سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو IT نہیں آتی تو آپ یہ کورس نہیں کر سکتے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ہر طریقے سے سمجھائیں. ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈیجیٹل کا بہت اہم رول ہے. ہم ڈیجیٹل کو مس نہیں کر سکتے. تو ڈیجیٹل میں ٹیکنیکل چیزیں بھی آئیں گی، بس اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیکنیکل خود نہیں آتا آپ اتنا ضرور سمجھ جائیں کہ کرنا کیسے ہوتا ہے، تاکہ آپ کسی سے کروا سکیں اور تاکہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سکسیزفل بنائیں.